سب سے پہلے ہمیں یہیں سے ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کے سفر کا بھی، کہ لوگ پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں اور آپ باہر سے پاکستان آئی ہیں، وائی؟ ہاں جی، تو اس کی وجہ جو ہے، جب میں سسکو میں تھی اور کافی سال ہو گئے تھے مجھے سسکو میں، آئی اسٹارٹیڈ ایز این انجینئر. اس کے بعد پھر میں دوسری سائڈ پہ سیلس کی سائڈ پر آ گئی اور پھر میرا کریئر کافی گرو کرتا رہا. تو مجھے یہ ریئلائز اور گرو کر رہا تھا اس وقت. میں نے ایک پیپر لکھا تھا، وہ سسکو کے بورڈ تک چلا گیا ماشاء اللہ. سسکو کے چیف اسٹریٹجی آفیسر کے ساتھ بہت لمبی میٹنگز ہوئی اس پیپر پہ. میں کہہ رہی تھی سسکو کو کہ سروس اکانومی میں کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے. اس وقت میں MBA بھی کر رہی تھی. تو مجھے ایسے لگا، اور پھر مجھے سسکو کے جو چیف سے اسٹریٹجی آفیسر ہیں انہوں نے آفر کی کہ میں ان کے ساتھ آ کے وہاں پہ کام کروں، تو ایز اے VP. تو مجھے ایسا لگا کہ چلو یہ بھی ڈائریکٹر لیول پہ ہوں، پھر VP بن جاؤں گی، پھر آگے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی CXO لیول پوزیشن میں آ جاؤں. جس کو بہت بڑی کمپنی ہے، $214 بلین کی کمپنی تھی. تو مجھے لگا کہ یہ پہلے تو مجھے لگا بہت امیزنگ اپرچونیٹی ہے، پھر مجھے لگا از دس اٹ، لائک از دس گوئنگ ٹو بی مائی لائف؟ کیا یہ میری زندگی ہوگی؟ بہت سارا پیسہ کما لوں گی، کما چکی ہوں آلریڈی. یہ ٹھیک ہے، چیریٹی تو کرتی ہوں، مگر یہ بچوں کے لیے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے. مگر کیا چیریٹی کرنا جو ہے وہ انف ہے کہ جب میں آگے جاؤں گی اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بی تمہیں یہ سب کچھ دیا تھا، عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، ٹیک کا اتنا زیادہ نو ہاؤ دیا تھا، تمہیں ایک بزنس ایکیومن دیا تھا، MBA کیا، وہ سب کچھ کیا، تو ان ساری چیزوں کو تم نے کیسے استعمال کیا کہ بس تم نے جو ہے وہ بس صدقہ کر دیا اور دیٹس اٹ. تو مجھے لگا کہ یہ میری پکڑ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے کہ کہ تم نے جتنا کچھ دیا تھا اس کے حساب سے تم نے واپس نہیں کیا. تو یہ ایک احساس آنا شروع ہو گیا، اور تھوڑا تھوڑا شروع ہوا مگر پھر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اور یہ میرے دماغ کو اس وقت یہ روہنگیا والا واقعہ ہوا تھا. روہنگیا میں ایک جینوسائڈ شروع ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو بہت بری طرح سے مارا جا رہا تھا. اور مجھے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہی، مطلب اتنا کچھ ہے. جیسے ابھی آج کل کے آپ نے حالات دیکھیں، آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے دنیا میں، پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس وقت ہو رہا تھا، اس طرح کی ایک چیز روہنگیا میں ہو رہی تھی. تو مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ میں ٹیکنالوجی کو جانتی ہوں، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ٹیکنالوجی جب بھی کسی سیکٹر میں آتی ہے تو وہ سیکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا اوبر نے ٹیکسی سیکٹر کو کس طرح ٹرانسفارم کیا، Airbnb نے ہاسپٹیلٹی کو کس طرح ٹرانسفارم کیا، جو سوشل میڈیا ایپس ہیں انہوں نے ہماری جو ہیومن کنیکشنز ہیں اس کو کس طرح جو ہے وہ، پھر آپ ٹریولنگ میں دیکھ لیں booking.com ہو گیا، فوڈ پینڈا. تو یہ جتنی بھی ایپلیکیشنز ہیں جو کہ آتی ہیں ایک ٹیک کو کسی سیکٹر کے اندر لے کر آتی ہیں، وہ اس سیکٹر کو جب ڈیجیٹلائز کرتی ہیں وہ سیکٹر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اس سیکٹر کے اندر کنوینئنس آ جاتی ہے، سمپلسٹی آ جاتی ہے، ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے، ایکوٹیبلٹی آ جاتی ہے، ویزیبلٹی آ جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ سب سے زیادہ ضرورت تو ٹرانسفارمیشن کی جو ہے وہ سوشل امپیکٹ کے سیکٹر کو ہے، فلنتھراپی کے سیکٹر کو ہے، چیریٹی کے سیکٹر. اتنی زیادہ چیریٹی دنیا میں ہوتی ہے، غربت تو ادھر کی ادھر ہی ہے. تو کیوں ایسا کہ ساری یہ جو گیپس اور انکنسسٹنسیز ہیں وہ کیوں ہیں؟ پاورٹی ایریڈیکیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے مسائل ہیں، وکٹ پرابلمز ہیں، یہ سالو کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کسی طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ چیریٹی آ کے اس کے اندر ٹیکنالوجی آ کے اس کے اندر، چیریٹی کے اندر اس کو کیا بہتر کر سکتی ہے، سسٹمیٹک طریقے سے اس کو سالو کر سکتی ہے، اس کا حل کوئی نکل سکتا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو. تو یہ آنا شروع ہو گیا دماغ میں. میں MBA تو کر ہی رہی تھی، میں نے ساتھ ہی سوشل امپیکٹ میں ایک ڈگری کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، ادھر سے UNSW، یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز سے، آسٹریلیا سے. ساتھ میں نے وہ شروع کر دی. تو میں نے بہت سیکھا. میں ٹیک میں پہلے ہی اتنے سالوں سے تھی، MBA بھی کر لیا اور پھر سوشل امپیکٹ میں بھی ساتھ ڈگری کرنا شروع. تو میں نے بہت سیکھا. مجھے پتا چلا کہ کتنے گیپس ہیں اس سیکٹر میں، گلوبلی کتنے گیپس ہیں اس سیکٹر میں، اور پاکستان میں شاید بہت زیادہ، اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ چیریٹیبل نیشنز ان دا ورلڈ. یہاں پہ بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، مگر یہ ساری چیریٹی کنزمپٹیو ہے. آپ نے کسی کو کھانے کو دیا، انہوں نے کھا پی لیا اور ختم.
کوئی ایسی جو فیملیز کو کہتے ہیں نا گریجویٹ کریں آؤٹ آف پاورٹی, نسل در نسل غربت پاکستان میں چلتی ہے. میں غریب, میرا باپ غریب, میرا دادا غریب, پر دادا غریب, میرا بیٹا غریب, میرا پوتا غریب ہوگا, پر پوتا بھی غریب ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو نسل در نسل غربت پاکستان میں چلتی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یار یہ روٹ کازز جو ہیں ان کو کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو کیسے لا کے اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گی, مگر یہ چیزیں میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئی. اور جب یہ چیزیں دماغ میں آنا شروع ہو گئی, میں نے ڈگری بھی شروع کر دی, تو مجھے لگا کہ نہیں, یہ تو میری کالنگ ہے, یہ تو مجھے, یہ لیگیسی میری ہے, یہ تو مجھے اس میں کچھ نہ کچھ ہر صورت کرنا ہے. مجھے کوئی نہ کوئی ایسا ٹیکنالوجی پلیٹ فارم لے کر آنا ہے جو اس سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرے, جو اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرے, جو اس سیکٹر کے اندر ٹرانسپیرنسی, ویزیبلٹی, شفافیت, آسانی لے کر آئے. اور بس یہ چیز ہونا شروع, پھر بھی ٹائم لگا کیونکہ دیکھیں یہ میں سوچنا شروع ہوئی 2018 میں, 2019 فائنلی فیملی کو بھی کنونس کیا سب, فائنلی 2020 میں جو ہے وہ یہ میں اسٹیپ لے سکی. اور یہ جو آپ کی ایپ ہے مائی امپیکٹ میٹر کے نام سے, یہ پھر آپ نے 2020 میں لانچ کر دی تھی یا آنے کے بعد کچھ ٹائم لگا؟ ہاں جی, جب میں واپس آئی تو اس کے بعد پھر فوراً اس کے بعد کووڈ شروع ہو گیا. تو ہم نے یہ, میں نے اس کو اسٹارٹ کیا سپٹمبر 2020 میں, آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا. پھر آپ کو پتہ ہے جو ہی کووڈ شروع ہوا ایک دم سے فنڈس کی بھی بہت ایشوز ہو گئے, بہت زیادہ. اچھا اس پہ بھی آتے, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے آسٹریلیا میں چھوڑا اور آپ پاکستان آئے, تب کیونکہ لوگوں کو ذرا انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کیا سیلری تھی آپ کی, کتنے پیسے آپ چھوڑ کے آئے پاکستان؟ نہیں, اس کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ویسے انٹرسٹ ہوتا ہے ٹو بی آنسٹ. ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ کو بڑا کام کرنا ہے تو پھر بہت کچھ بڑا آپ کو چھوڑ کے بھی آنا پڑتا ہے. بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. اور جب میں نے یہ چھوڑا, دیکھیں سسکو میں سینئر پوزیشن میں تھی, اور جب آپ سیلز میں ہوتے ہیں تو سسکو میں آپ کمیشن آپ کا ہوتا ہے جتنا آپ زیادہ کرتے ہیں, اور میں سیلز میں کیونکہ بہت سکسیزفل اللہ چلے میکسیمم بتا دیں, کسی ایک دفعہ میکسیمم کسی منتھ آپ نے ایک میں نے مہینے میں, ایک سال میں جو ہے وہ کافی مطلب $1 ملین کو مارک کو کراس کر لیا تھا. اچھا ماشاء اللہ, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا کبھی پاکستان آ کے, میں حالات کے حوالے سے پوچھوں, کبھی ریگریٹ ہوا کہ میں اس ملک میں کیوں یہ کام کر رہی ہوں, وہیں پہ ٹھیک تھی؟ ریگریٹ نہیں ہوا, ریگریٹ نہیں ہوا, کیونکہ جب آپ ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں تو آپ اپنے اس ڈیسیشن کو جب میں نے لیا تو میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے, مشکل سے اس پہ بہت زیادہ کانٹمپلیٹ کر کے اللہ کے لیے کام شروع کیا. جب آپ اللہ کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر نہیں ریگریٹ ہوتا. اللہ مدد بھی بہت کتنے نظر آ رہے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھی اور ابھی تک آپ نے کیا کچھ اچیو کر لیا؟ دیکھیں میں نے جب یہ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا 2020 کے اینڈ میں, یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, تو پہلے تو مجھے لگا کہ بس یہ ابھی 6 مہینے میں ڈیولپ ہو جائے گا. وہ ہوتے 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 ہوتا رہا, جتنا میں اس کو سمجھ رہی تھی اس سے کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ نکلا, بہت کمپلیکیٹڈ تھا. ایک تو اس کی جو ٹیک سائڈ ہے وہ تھی ہی تھی. اب ایک تو آپ کی ڈونر ایپ ہے جو آپ ڈونر کو اس میں آپ نے کرنا ہے, مگر پھر آپ نے این جی اوز کو لے کر آنا, ان کی بھی ایک ایپ ہونی چاہیے. دکاندار ہوں پورے پاکستان سے, دکانوں کو لے کر آنا ہے, ان کی اپنی ایپ ہونی چاہیے. اسکول انسٹیٹیوٹس کو لے کر آنا, ان کی اپنی ایپ ہوگی. تو یونیورسٹیز کو لے کر آنا, ان کی اپنی ایپ. تو اس طرح مجھے پتہ چلا کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے اور ان ساری چیزیں آپس میں انٹیگریٹ ہوں گی. پھر یہ چلو ٹیک تو کرنا آسان ہے, مگر یہ جب این جی اوز کو لائیں گے تو یہ ایک پورا ایفرٹ ہے. ان کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے, دکانوں کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے, اسکولوں کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے, پھر یہ پورا جو اس پورے ایکو سسٹم کو کیسے کریٹ کرنا ہے. تو یہ جتنا مجھے ٹریویل لگ رہا تھا یہ اتنا ٹریویل تھا نہیں. تو جو میں سوچ رہی تھی کہ یار سال میں 6 مہینے میں, اس کے بعد سال میں نے سوچا لانچ, اس طرح نہیں ہوا. 2020 میں جب ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کی, فائنلی جو پراپر لانچ ہوئی, بیچ میں فلڈ بھی آ گیا, اس میں حمل خدمت کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, ہم نے پیمنٹ گیٹ وے دے دی. تو پھر ریگولیشنس کے بھی ایشوز تھے کہ ریگولیشن اس کو کیسے دیکھیں گے, کیسے لیگیلٹی اس کی ساری پوری کرنی تھی. تو ایونچولی جو لانچ ہوا وہ 2023 میں رمضان میں جا کے ہوا, 2020 کے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی.